حاضرین محفل سلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اولاً آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس عظیم الشان جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باوت بلند صلوات۔ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے تمام محبان اہل بیت علیہ السلام سے گزارش کرتا ہوں آپ حضرات برائے کرم فرش محفل پانے کی تہمت گوارا کریں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی عظیم الشان جشن باب الحوائج من جانب انجمن پرچم عباس ممرا منعقد ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کا انتظار کیا جا رہا، آپ حضرات تشریف لائے۔ اس جشن میں مقامی شعراء کرام کے علاوہ مہمان شعراء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، جس میں ہر دل عزیز جناب ساغر بنارسی صاحب، عامر مظفر نگری صاحب، عارف جونپوری صاحب اور دیگر شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں صدر محفل عالی جناب شہنشاہ حسین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مسند پہ تشریف لائے۔ فیروز بھائی سے بھی گزارش ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائے، اور جو لوگ صدر محفل تشریف لا رہے ہیں ان کے استقبال میں مل جل کے ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں۔ حضرات باہر آواز جا رہی ہے، آپ حضرات برائے کرم فرش مسرت پانے کی تہمت گوارا کریں، اور معالی جناب مولانا عصمت رضوی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائے، افتتاحی تقریر کا آغاز فرمائے۔ دیکھیں فرش محفل سجتے ہی اہل بیت تشریف لاتے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری سمجھے آپ حضرات، اور کوئی بھی شاعر، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی ذاکر اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک سامعین نہ پڑھوانا چاہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ہر دل عزیز خطیب اہل بیت مولانا عصمت رضوی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ممبر پر تشریف لائے اور اس پاک و پاکیزہ مقدس جشن کا آغاز فرمائیں۔ باوت بلند صلوات۔ ہاں چالو کریں فاتحہ۔ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اخلاق باقی الوجود للہ فی کل موجود مقتدر دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لقا فی النوائب کلو ہم یغم شین جلی بعظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا علی یا علی یا علی۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا من فضل ربی صلوات علی محمد محمد و اچھی۔ ہم سب کو
جشن ابوالفضل عباس علمدار غازی عباس سکائے سکینہ مولا علی کی دعا زینب کی آرزو سکائے سکینہ لشکر کا سردار علمدار اور زینب نے جسے پالا مبارک ہو. اور یہ 7 رجب 26 ہجری مولا عباس علمدار کی ولادت. ہم نے دیکھنا ہے کس کس کا مقدر کتنا جاگ رہا ہے، کیونکہ وہ آیا ہے جو مقدر کو سنوارے گا، نکھارے گا، بلندی تک لائے گا. مقدر کو سنوارنے والا بادشاہ آیا ہے. 7 رجب آمد شہنشاہ وفا کی دعا پوری بھی آج مشکل کشا کی. 7 رجب آمد ہے شہنشاہ وفا کی دعا پوری بھی آج مشکل کشا کی. یا کمر بنی ہاشم کا چنگا وہاں تقدیر چپکی کربلا کی. یا علی یا علی یا علی. تقدیر کو چمکانا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ سامعین کم ہیں، یہ دیکھیں 14 معصومین ہے کہ نہیں، پاکیزگی ہے کہ نہیں، روحانیت ہے کہ نہیں، نفس اللہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں. آج وہ علم جو نوجوان اٹھاتے ہیں، وہ علمدار وفادار لشکر کا سردار کی ولادت. ام البنین دعائیں دیں گی، ام البنین دعائیں دیں گی. دیکھیے کہ سلطان ہند خواجہ غریب نواز چشتی وہ بھی فرماتے ہیں، ان کا عروج چل رہا ہے. شاہ ات حسین بادشاہ ات حسین دین ات حسین دین پناہ ات حسین صدات ندات در دست یزید حقا کے بنائے لالا ات حسین. دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ کو پناہ دینے والا عباس علمدار ہے. دین کی پناہ حسین، دین کی پناہ کو پناہ دینے والا غازی عباس علمدار. ہم دیکھیے کربلا کیوں ہوئی؟ عبادت کے لیے، سجدے کے لیے. وہاں والے بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہاں والے بھی نماز پڑھ رہے تھے. پر فرق یہ تھا، یہاں علی ولی اللہ تھا، وہاں علی ولی اللہ نہیں تھا. نماز عظیم عبادت ہے، اور نماز میں ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کا کیا معنی؟ السلام علینا، تمام صالح بندے جو دنیا میں ان پر ہمارا سلام. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالح بندے پر سلام. اور جب ہم عباس علمدار کی زیارت پڑھتے ہیں، جناب مسلم کی زیارت پڑھتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے صالح بندے تم پر ہمارا سلام. جب تک عباس علمدار کو نہ پکارو نماز تمام نہیں ہوتی. ہر نمازی، ہر عبادت کرنے والا عباس علمدار کو پکارتا السلام علینا ایھا العبد الصالح، عبد الصالح کو پکارتا ہے. عباس کو جب تک نہ پکارو نماز تمام نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. ہم عباس علمدار کو سلام کرتے ہیں نماز میں. یہی سبب ہے جب جلوس نکلتا ہے، علم نکلتا ہے، تہوارہ نکلتا ہے، تابوت نکلتا ہے، تو عباس کا علم ہم کو سلام کر کے بتاتا ہے
الجزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے نماز میں ہمیں سلام کیا، ہمارا علم تمہیں سلام کر کے بتاتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان کہ یہ علمدار ہے، وفادار ہے، لشکر کا سردار ہے یا علی۔ غور فرمایا ذرا محترم، آپ لوگ بھی محنت کرے، داد دے، بڑی محنت خطیب کرتا ہے، مل کر صلوات پڑھیے محمد۔ عباس کا علم ہمیں سلامی دیتا ہے، ہم عباس علمدار کو سلامی دیتے ہیں۔ عباس علمدار کو، عباس کا علم ہمیں سلامی دیتا ہے۔ اور غازی عباس کی پوری سوانح عمری میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیے کہ جس کا کپڑا انا خیاطت حسنین، جس کا کپڑا رضوان جنت لائے اسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں، جس کا کپڑا فاطمہ زہرا سیے اسے عباس علمدار کہتے ہیں، جس کا کپڑا کونین جنت سیے اسے عباس علمدار کہتے ہیں، جس کا کپڑا رضوان جنت لائے اسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں، جس کا کپڑا کونین جنت سیے اسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ یہی سبب ہے عباس زہرا کا بیٹا ہے، عباس کو جنت میں پرواز ملی بی بی زہرا کی وجہ سے۔ ایک ہے جعفر طیار، ایک ہے عباس علمدار، دونوں کو پرواز ملی ہے۔ وہاں پر کیونکہ زینب ہے، شہزادی زینب، عالیہ بی بی، ان کے وجہ سے جعفر طیار ہوئے۔ یہاں پر بی بی زہرا کا بیٹا ہے، عباس علمدار کو بھی تیار پرواز ملی۔ ایک سلوات مل کر پڑھیے۔ اسلام پہ احسان جو زینب نے کیے ہیں، امت نے حال کیا سلے زینب کو دیے ہیں۔ اسلام پہ احسان جو زینب نے کیے ہیں، امت نے حال کیا سلے زینب کو دیے ہیں۔ غازی خدا کے گھر سے علی ایک ملا تھا، کتنے ہی علی پاک کے زینب نے دیے ہیں۔ یا علی یا علی، حیدری حیدری حیدری، سلوات کو پڑھی محمد۔ اسلام کے احسان جو زینب نے کیے ہیں، امت نے ہاں کیا سلے زینب کو دیے ہیں۔ غازی خدا کے گھر سے علی ایک ملا تھا، کتنے ہی علی پاک کے زینب نے دیے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اور آپ دیکھیں کہ ٹیکنیکل مجبوری تھی۔ عباس علمدار ہے بی بی زہرا کے بیٹے، اگر علی کے یہاں پیدا ہوتے تو امام بنانا پڑتا۔ حسن و حسین ہے نبی کے بیٹے، اگر نبی کے یہاں پیدا ہوتے، اگر نبی کے یہاں پیدا ہوتے تو نبی بنانا پڑتا، نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، اور یہ خاتم النبیین ہے۔ ما کان احد من رجالکم رسول اللہ خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی، خاتم النبیین ہے۔ ٹیکنیکل مجبوری ہے کہ یہاں پہ نبوت کو ختم بھی کرنا ہے، امامت کو جاری بھی کرنا ہے، حسن حسین کی عزت بھی رکھنا ہے۔ تمام چیزوں کو بچاتے ہوئے نبوت ختم ہوئی، امامت جاری بھی، حسن حسین نبی کے بیٹے مباہلے کے میدان میں ہو گئے۔ اور عباس علمدار ہیں اس کے بیٹے، بی بی زہرا کے بیٹے۔ اگر علی کے گھر میں بی بی زہرا کے گھر میں پتن سے ہوتے تو امام بنانا پڑتا، حسین اگر نبی کے گھر پہ آتے تو نبی بنانا پڑتا، عباس علمدار اگر علی کے گھر پہ آتے تو امام بنانا پڑتا۔ اس لیے ام البنین سے لایا۔ یہ امام نہیں، 12 امام ہے، یہ وفا کا امام علمدار و وفادار ہے۔ تیرے بیٹوں کو کہتے ہیں جوانان جنان بی بی، تیری چوکٹ کا پتھر ہی در الماس بنتا ہے۔ جسے قسمت ملے تیری اسے کہتے ہیں سب زینب، جسے دعا ملے تیری وہ یہ بات بنتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد والے۔
تیرے بیٹوں کو کہتے ہیں جوانان جنان بیوی، تیری چوکٹ کا پتھر ہی در الماس بن بنتا ہے، جسے عصمت ملے تیری اسے کہتے ہیں سب سینک، جسے دعا ملے تیری وہی عباس علمدار بنتا ہے۔ حسین ہے سید الشہداء، عباس علمدار افضل الشہداء۔ مولا علی نے عقیل سے کہا، مولا علی جن کی تلوار ذوالفقار شجر نسب دیکھ دیکھ کے چلتی تھی، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ کون سا خاندان جو ہے وہ بہادر ہے؟ مجھے بہادر خاندان میں عرض کرنا ہے، اگر خاندان قبیلہ بہادر ہوگا تو خاتون بہادر ہوگی، خاتون بہادر ہوگی تو بیٹا بہادر ہوگا۔ مولا علی جانتے ہیں کیوں پوچھا عقیل سے؟ اس لیے کہ عقیل کے دل میں بھی شہادت کا جذبہ پیدا ہو کربلا کے میدان میں۔ عباس کل ملا کے 4 بھائی تھے، چاروں قربان ہوئے کربلا میں۔ مسلم ملا کے 4 بھائی تھے، عقیل کے بیٹے 4 وہ بھی قربان ہوئے، عباس، جعفر، عبداللہ ہے نا، اور عثمان، اور یہاں پر عبد الرحمن، عبداللہ، مسلم اور موسیٰ، 4 بھائی، یہاں بھی 4، وہاں بھی 4 قربان ہوئے۔ اسی لیے مولا علی نے سوال کیا جناب عقیل سے کہ مجھے ایک بہادر خاندان میں عقد کرنا، اور عقیل علم الانساب سے واقف تھے، نظم کے علم سے واقف تھے۔ ایسا ہی جیسے خدا بند عالم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا علی نے کہا عقیل سے مجھے بہادر خاندان میں عقد کرنا ہے۔ موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، یہ میرا عصا ہے، اس کو میں طیارہ بناتا ہوں، اس سے میں حجرہ بنا لیتا ہوں، اس سے میں پیڑ پہ سے پھل توڑ دیتا ہوں، اس کو میں پھینکتا ہوں ادا بن جاتا ہے، اس سے میں دریا نیل کے 12 ٹکڑے کرتا ہوں۔ میں کہوں گا نبی موسیٰ کلیم اللہ اگر عصا پھینکتا تو 12 ٹکڑے کیوں ہوتے ہیں، 12 رستے کیوں ہوتے ہیں؟ نبوت بتانا چاہتی ہے آنے والے زمانے میں آئیں گے تو 12 امام آئیں گے۔ جہاں میں امن ہوا خلف شار کم ہوا، جہاں میں امن ہوا خلف شار ختم ہوا، یہ دور دل بے قرار ختم ہوا۔ جہاں میں امن ہوا خلف شار ختم ہوا، یہ دور دل بے قرار ختم ہوا۔ کاش جہاں میں یہ آواز گونجے میں آ گیا تیرا انتظار ختم ہوا۔ صلوات پڑھو محمد محمد و اجل فرجو کو محمد۔ امام زمانہ آئیں گے تو ذوالفقار مولا علی کے لے کر آئیں گے۔ کون سے ذوالفقار؟ جس کے جبریل امین آواز بلند کرتے گئے تھے، شاہ مردہ، شور یدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ زلزلہ حسین کا زلزلہ لے کر آئیں گے، عباس علمدار کا علم لے کر آئیں گے۔ ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے اور عام انسان کے لیے وہی آکسیجن وہی ہوا درست نہیں ہے۔ خدا بند عالم کہتا ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے ان کے لیے جو ہوا آتی ہے علم کے فریرے کو مس کر کے چھو کر آتی ہے، جب بھی آ جاتا ہے لب پہ نام عباس، جب بھی زباں پہ آ جاتا ہے نا دیر تک لبوں پہ خوشبوئے وفا آتی ہے۔ علامہ کشان حضرت جوادی صاحب علی المقتدی صلوات۔ جناب واجب فرجو، تو موسیٰ نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، موسیٰ نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ موسیٰ عصا پھینکتے ہیں، ادا بنتا ہے، جادوگروں کا ادا کہا جاتا ہے۔ واپس لینے کے لیے ایک مرتبہ وہ بہت ہی غصے والے موسیٰ کہلاتے ہیں، وہ ایک مرتبہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں۔ وہ ہے موسیٰ، منہ اور سا، پانی اور لکڑی کو موسیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ مولا علی ہے، جب پیدا ہوتے ہیں
تیسرے دن آغوش رسالت میں آ کے لواب تہلے نبوت سے سیراب ہونے کے بعد جب گہوارے میں ڈالے جاتے ہیں، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان وہ لے کر ابدہ لے کر آتے ہیں جو حلالی اور غیر حلالی کی تمیز کرتا تھا۔ جیسے ہی ابدہ کو چھوڑا گیا، قریب آیا مولا کے گہوارے سے، 2 انگلی سے چیر کے رکھ گیا۔ موسیٰ 2 انگلیوں سے چیر کر رکھ دیا۔ ماں نے کہا یہ حیدر ہے۔ 2 انگلیوں سے چیر، موسیٰ گھبراتے ہیں، یہ حیدر ہے جو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ ماں نے کہا یہ حیدر ہے۔ اور جب پنجتن 5 چادر کے نیچے آ گئے، اب خداوند عالم کو پنجتن 5 کا قصیدہ پڑھنا تھا، جس طرح موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھا۔ جبریل امین نے سوال کیا چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہی میرے اہل بیت ہے، بس یہی میرے اہل بیت ہے۔ ہم فاطمہ وہ ابوہا وہ بالہا وہ بدوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، اس میں عباس علمدار بھی فاطمہ زہرا کا بیٹا کہلایا۔ تیرے بیٹوں کہتے ہیں جوہران جنان بی بی، تیری چوکٹ کا پتھری در الماس بتا ہے، جسے عصمت ملے تیری اسے کہتے ہیں سب زینب، جسے دعا ملے تیری وہی عباس بنتا ہے۔ سلوات مل کر پڑھیے محمد محمد۔ عقیل علیہ السلام پہنچے حسام کے در پر۔ اس زمانے میں اور اس زمانے میں بھی طریقہ 3 دن تک مہمان نوازی ہوتی ہے، مہمان نوازی ہوتی رہی۔ جب تیسرے دن کا سورج غروب ہوا، ہم کہیں گے اللہ کا سورج غروب ہو سکتا ہے، بنی ہاشم کا چاند نہیں ڈوبتا۔ غروب ہوا، کہا کیسے آنا ہوا؟ حسام نے سوال کہا کہ ہم رشتہ لے کر آئے ہیں۔ کہا کہ کس کا رشتہ؟ کا بنی ہاشم میں سے رشتہ ہے، بنی ہاشم میں تو کئی مرد ہیں، رشتہ کس کا لے کے آؤ؟ کہا کہ وہ اس کا رشتہ لائے ہیں جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو صاحب ذوالفقار ہے، جو ابو طالب کا لال ہے، جو حسنین کا بابا ہے۔ حسام نے پگڑی اتاری اور سجدے میں گر گئے۔ جناب حسام نے پگڑی اتاری، روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور کہا اس کا